ألا لله الدين الخالص. ہماری کتنی تنظیمیں ہیں جن کے اندر ہزاروں لڑکے بیرون ممالک میں شہید ہو گئے. کیا نکلا ان لڑکوں کا نتیجہ؟ نہ وہ ملک آزاد ہوئے نہ یہ. کئی دفعہ سوال ہوا ان کے ذمہ داران سے کہ آپ تو اپنے فرقے کے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، جہاں آپ جہاد کرتے ہیں وہ دونوں وہاں دو فرقے ہیں اور دونوں فرقے آپ کے اینٹی رہتے ہیں، تو آپ وہاں جہاد کیوں کرتے ہیں؟ پھنسا رہنے دے مشرکوں کو مشرکوں کے درمیان. تو جواب کوئی نہیں آتا ان کے پاس. کہتے 80,000 لڑکے مروا دیے ہیں، وہ شہید ہو گئے بیچارے ان کے کہنے پر. خود نہیں جاتے، خود نہ شہید ہی ہوتے، اتنی دیر سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ جذباتی اسلام کے نام پر نفاذ اسلام کانفرنس ہو رہی، فلانی کانفرنس ہو رہی. ایک دفعہ لاہور میں یہ کانفرنس پچھلے دنوں ہوئی تو اللہ کی طرف سے میں بھی وہیں پر موجود تھا، تو وہاں ذمہ داران آئے تھے کسی کے ہاں، تو میں ٹھہرا ہوا تھا. ان کے بڑی لمبی بات چیت ہوئی. میں نے بات چیت کرنے کے بعد ان سے کچھ سوال کیے. میں نے کہا آپ کے پاس یہ جو سارا آپ کر رہے ہیں، آپ سارے لوگ وہاں پہ یہاں آئے بیٹھے ہیں کچھ ریسٹ کرنے کے لیے، جلسہ عام میں عوام تو مر رہی ہے 3 بجے دوپہر کے، گرمی اتنی شدید، آپ یہاں بیٹھے ابھی چکن سے کھانا کھا کے ہیں جی، ساتھ ابھی آم کھا رہے ہیں. یہ ان کو بھی دیے جن کو بلایا ساتھ، آپ آرام کرنے کے لیے آ گئے. تو وہ جواب کوئی نہیں آیا ان کا. مجھے کہنے لگے آپ ہمیں کوئی وقت نہیں. میں نے کہا میں وقت کیا دوں، بس میں آپ کو اتنی نصیحت کر رہا ہوں، جا کر کہیں لکھ لیں کہ گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. میں نے کہا یہ لکھ کر اپنے سامنے لگا لیں. آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ منزل آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، اپنے خیالوں میں ہے کہ ہم پہنچ رہے مری، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. آگے تو بھائی دریائے راوی میں گرنے والے ہو تم جا کر کے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جذباتی معاشرے کے اندر اسلام نہیں چل سکتا بھائی. آپ کو اگر سچا دائی بننا ہے تو ٹھنڈے کول مائنڈڈ ہو کر رہنا پڑے گا، پھر آپ چل سکیں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو اکھاڑ دو اس کو بچھاڑ دو، ہم اپنے حقائق سے آشنا نہیں ہیں. ہمیں حقیقتوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ بریلوی بھی یہاں ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. اب کیا ہے، ان کو قتل کرنا ہے سب نے؟ نہیں، یہ رہیں گے. ان کے رہتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے اپنا پلان خود کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں میں سب کو مٹا دوں اور ایک رہ جائے باقی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو کچھ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی آپ کو. انہی لوگوں کے ساتھ سروائیو کرنا پڑے گا. آپ کی یہ خواہش ہے دن نہ ہو رات تو آپ ایک کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک بام رکھ کے سب کو اڑا دو، بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی مارشل لاؤں کو دعوت دیتے ہیں، ہار لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اور کبھی جمہوریت کے لیے آپ دن رات پر تول رہے ہوتے ہیں. بڑا ایک اچھی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہی جمہوریت کے اندر رہتی ہے، وہی وہ لوگ ماشاء اللہ کے اندر رہتے ہیں. وہ تو آئے جب 60 سال کی عمر ہوگی تبھی ریٹائر ہوگی بیوروکریسی، تو وہ رہتے وہی ہیں. انہوں نے نظام چلانا ہے. اوپر ایک بندہ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فلانے نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، فلانے نے اپنے ہاتھ میں چارج لے لیا. وہ اکیلا کچھ کر سکتا ہے؟ اکیلے تو نبی نہیں کر سکے جن کے ساتھ معجزے تھے. اللہ تھا، فرشتے تھے، جبریل امین تھے، وہ نبی نہیں کچھ کر سکے. یہ آدمی اکیلا کیا کر سکے گا؟ ٹھیک ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صدر ضیاء جیسا آدمی آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سر پہ بیوروکریسی جو بدماش ہوتی ہے وہ سر پہ ٹوپی پہن لیتی ہے، بغل میں مسلح، ہاتھ ایک میں قرآن شریف، ادھر تسبیح، اور اتنی اتنی اوپر شلواریں کر کے. تو صبح جب صاحب نکلتے ہیں اپنے گھر سے باہر تو کہ السلام علیکم صاحب، یہ بتائیے ظہر کی نماز آپ کہاں پڑھیں گے؟ صاحب خوش ہو جاتا. پھر وہی بیوروکریسی ہوتی، جنرل مشرف آ جاتا ہے، مسلح ادھر، ٹوپی ادھر، تسبیح ادھر، قرآن ادھر. صبح سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، ایک بغل میں شراب، دو میں لڑکیاں لے کر حضرت جناب آج شام کلب نائٹ کہاں منائی جائے گی؟ یہ ہوتا ہے بھائی جان، یہ ہوتا ہے.
जज्बाती मुआशरे के अंदर कुरान शरीफ सर्वाइव नहीं कर सकता। वही लोग होते हैं, कभी वो शेव्ड हो जाते हैं, कभी दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं। उनका क्या है? मौके की मुनासबत के साथ रंग भरना या सवांग भर लेना, क्या उसको कहते हैं? आप देखते नहीं बाजारों में फिरता है, हम बच्चे थे तो हम देखते थे, शहर जामिया गली में आता था एक, तो एक दिन मैंने देखा, मैं छोटा सा, मैंने कहा हाँ ये बादशाह सलामत कहाँ से आ गए? तो उसने ये करके निकाला हुआ सुल्तान टीपू बना हुआ, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर, बादशाह से ऐसा लिबास तलवार लेकर के। तो मेरे चचा ने बताया ये बहरूपिया है, ये पैसे लेता है इस तरह के सवांग भर के। तो फिर अगले दिन मैंने देखा वो एक फौजी बना हुआ, बताओ किसको हम मार्शल लगाएंगे, गोली किसको से उड़ाएंगे, वो बना हुआ। उससे अगले दिन वो बाबा जी बनकर आया। तो मुसलमान क्या है? बहरूपिये, बहरूपियों की तरह हमने सब। इसलिए कैसे ये इंटरनेशनल तहरीक बन सकती है, किस तरीके से? फिर मैं अभी छोटी उम्र का हूं, मैं चल पड़ा हूं एक तहरीक के साथ, बड़ी मेहनत करता हूं, देखता हूं कि मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा कुछ किया, ना मेरे अहले मोहल्ला मेरा साथ देते हैं, ना कोई और मेरे साथ देता है। दीन का काम, जहन में क्या होता है? मनसब का लालच, कि कोई हमें भी MNA MP हम बन जाएं। फिर वो देखते हैं कि इस तरह तो हाथ नहीं आता, लोग 2 नंबर तरीके से आते हैं, तो फिर उस तरह से शुरू कर लेते हैं। कारोबारों में भी ऐसा ही होता है कि सर जी लूमें हैं, चल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बिजली की बड़ी खपत होती है, मास्टर कहता है इस तरह तो कुछ नहीं बचना, वापडा वालों से मिल मिला के कोई इतने यूनिट पीछे करा लें, अल्लाह अल्लाह खैर से 50,000 महीने का बच जाया करे। हमने देखा तो फिर लोग नेक से नेक, बड़े बड़े मुत्तकी, एक ऐसी तंजीम के मैंने लोगों को देखा, मुत्तकी था, वो भी यही मुझे कहा काजी साहब इसके बगैर नहीं काम चले। ये हो जाता है, हम अमलन आकर फिर खत्म हो जाते हैं, हमारे सब्र खत्म हो जाते हैं, हमारा तहम्मुल खत्म हो जाए। हम क्या कितनी देर दीन की मेहनत करें? 40 साल हो गए मुझे लोगों को दीन के पुकारते हुए, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। जिंजलाहट का शिकार। अल्लाह कहता है ऐसे आदमी को चाहिए आराम से घर बैठे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कौम से जिंजला कर चले गए, नाराज होकर कि मैं दीन बता बता कर तुम लोगों को तंग आ गया। हाय हाय हाय। अल्लाह ने कुरान में जो तबसरा किया ना यूनुस अलैहिस्सलाम, वाह मलीम, वो भाग जाने वालों में से था। जिस महाज पर हमने उसे खड़ा किया, उस महाज को छोड़कर वो भाग गया, भगोड़ा। अब जो कुरान ने कहा चला गया ना, कहा मछली के पेट में जाकर दम लेगा, सजा दी नबी को, और कहा अगर वो तौबा न करता हम उसको क़यामत तक उस मछली के पेट के अंदर रखते, तुम्हें बताते कि तुमने हमारे साथ क्या किया। जब उसे पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर जाकर हाँ या अल्लाह मैं ही था जो हद से बढ़ गया। जहां ड्यूटी लगाई थी ज़ालिमीन अदल के मुकाबले में आता है कि मैंने अपनी ड्यूटी के साथ अदल नहीं किया, मैं भाग गया वहां से। अल्लाह ने कहा हाँ अब इकरारी हुआ है तो नबी करके जान छोड़ देते हैं। फिर निकाला मछली से बाहर, उठा नहीं जाता था कमजोरी के मारे, भूखे प्यासे उसके पेट में। आप जरा सोचे तो सही, मछली के पेट में रहना, तसव्वुर तो करें। लोग बड़े आराम से कह देते मछली के पेट में, आपको हाथी के पेट में बंद कर दें हैं, चाक करके उसका पेट हाथी के पेट के अंदर डाल के उसकी ओजड़ी के अंदर बंद करके सिलाई कर दें, आपको रह लेंगे। फ्रिज के अंदर कर दें बंद, आपको डीप फ्रीजर के अंदर रख के ऊपर से ढक्कना ले दें ना। भाई नबी को देखो कहां तक पहुंचाया। अल्लाह ने कहा नहीं, जो उम्मतें, जो कौमें इस तरीके से तहम्मुल वाले तरीके से बर्दाश्त और सब्र के साथ काम नहीं करते, वो फिर इसी तरह जलील और रुस्वा होते हैं, धक्के खाते हैं हमारी तरह। बरसों से मसीहा के इंतजार में है। एक दफा मुझे याद है सरे राह में लिखा कि मैं, एक नौजवान ने लिखा, 20 साल पुरानी बात है, सरे राह वाले फौत हो गए वो, पहले वो बड़ा अच्छा, तो कहा मैं किसी मुअम्मर कज़ाफ़ी और खुमैनी की इंतजार में हूँ। एक नौजवान ने खत लिखा उस वक्त, तो मैंने उस जमाने में पढ़ा, तो उसने उसके अंदर लिखा, उन्होंने कहा नौजवान मुअम्मर कज़ाफ़ी और खुमैनी के इंतजार में मत रहो, खुद मुअम्मर कज़ाफ़ी या फिर खुमैनी बन जाओ, खुद बन जाओ। मसीहों के इंतजार में रहने से बेहतर है खुद मसीहा बन जाओ।
इलाज नहीं किसी से हो पा रहा है तो खुद डॉक्टरी सीख लो, वरना आराम से बैठ जाओ। इसलिए आप ये कहें कि ये इस दावत को फैलाना है, इस दावत को फैलाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, बाकायदा समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और वो आपको टाइम वेस्ट लगेगा। घर के काम ही इतने होते हैं, सब कुछ तबाह करके। हज़रत बिलाल हबशी ने ये नहीं देखा मेरे साथ क्या हो रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना माल नहीं देखा, अपना कारोबार नहीं देखा, छोड़ छाड़ के बैठ के फिर वह ठीक है बैठे हैं, भूख काटनी पड़ेगी काटेंगे अल्लाह के लिए। नहीं नहीं, फिर आपको भूख काटनी पड़े, मौलवियों को लग पता जाए। मैंने कहा आपसे जो नहीं कट रही वो भी हमें नजर आ रही। आप भी 10-10 से कितने अरब, कितने खरब और कितने अरब का आज स्विस बैंकों के अंदर आया कि वहां पैसा पड़ा है, फिर नहीं मुसलमानों का कोई हाल, पाकिस्तानी लोगों का। तो दौलत इकट्ठी करने के बाद कौन सा दीन सीख लेना। एक मेरे दोस्त हैं, उनको किताबें जमा करने का बड़ा शौक है, मैं उसे कहता हूँ भाई साथ साथ पढ़ते जाओ। कहता मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं कोई MSc कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम किताबें क्यों रखा, जब फारग हो जाएंगे पढ़ लेंगे। आज 10 साल हो गए, फारग नहीं हुआ जा रहा उससे। मैंने कहा आगे भी नहीं होना, फारग होने से कुछ नहीं, तो रोटी पे इस तरह कर लो, मेहनत करते जाओ, रोटी ना खाओ, 10 साल बाद इकट्ठी खा लेना, 10 साल बाद इकट्ठे ही वाशरूम चले जाना, 10 साल के बाद इकट्ठा ही पानी पी लेना। कौन सा खत्म हो जाए जमीन से, है? नहीं, ये सब ज्यादतियां हैं, धोखे हैं। अपने आप को दे लो जितने धोखे दे सकते हो। अब आगे आते हैं। इस अमर की दलील नहीं कि वो निज़ाम फ़िक्र व अमल महज कौमी है, फिलवाक़े जो खसूसियात एक कौमी निज़ाम को एक बैनुल अक़वामी निज़ाम से, 2 लफ्ज़ बोले उन्होंने, कौमी निज़ाम यानी नेशनल और इंटरनेशनल, और एक वक्ती निज़ाम को एक अब्दी निज़ाम से मुमय्यज़ का मतलब होता है अलहदा करना, अलग अलग करना, मुमय्यज़ करती हैं। वो ये हैं कि कौमी निज़ाम या तो एक कौम की बरतरी और उसके मखसूस हकूक़ का मुद्दई होता है, या अपने अंदर कुछ ऐसे असूल और नज़रियात रखता है जो दूसरी अक़वाम में नहीं चल सकते। ये 2 फ़र्क होते हैं। उसके असूल सिर्फ एक मुल्क की हद तक होते हैं, इलाकाई, ठीक है ना, एक आम, लेकिन दीन की फ़िक्र के नज़रियात आम नहीं होते, वो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। उस पर जो असूल भी आप पाकिस्तान में बैठेंगे, यहाँ जो आपने हाथ काटने का असूल बनाया वही असूल अरब में चलेगा, वही आपका अमेरिका के अंदर चलेगा, सब एक ही जगह। जो होता है वो तो वक्ती तौर पर होते हैं कि हम सब कैसे हैं जी, मिल मिला के हम बैठे हुए हैं। जैसे यूरोप के लोग हैं, आपको उनका निज़ाम बड़ा अच्छा लगता है, आप कहते हैं वो सारे मिलके इस तरह करते हैं। मैं कहता हूँ वो ऐसे ही है जैसे 30 डाकू मिल जाएं, मिल के डाका मारें किसी जगह पे, उसके बाद वो फिर वो एक अच्छी सी कोठी बनाएं, उसके अंदर कमरे बना लें, हैं जी, गेट बड़ा अच्छा, लाइटें, ये फिनिशिंग का सारा निज़ाम, डाका मारते आए, यहाँ पर आकर आपस में बैठ के ना ईमानदारी से तकसीम करते जाएं। तो क्या ये ईमानदारी है? ये बेईमानियां हैं उनकी कि मुसलमान मुल्कों पे हमलावर हो जाओ। पहले तो अब वो गुलाम तो बना नहीं सकते क्योंकि खुद ही कानून पास कर दिया, लेकिन अपने गुलामों के जरिए से, जो उनके गुलाम थे उनके जरिए से हमें काबू किया हुआ है। डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आपका हर फैसला वो खुद ही वही करते हैं। लेकिन वो ये कह देते भाई शाम को फोन करते, कल आपके यहाँ ये बिल पास होने वाला है, ये ना हो, ठीक है, अल्लाह हाफिज, फोन बंद हो जाता है। करवाते भी किसी मुसलमान से, मुसलमान को मुसलमान मुल्क के जरिए से फोन कराते, तुम इनको बड़े पैसे देते हो, जरा कह दो, जरा अपनी जुबान में समझा दो। वो फिर समझ जाते हैं मुसलमान, कह नहीं जी ये नहीं करेंगे। इसके बरक्स जो निज़ाम बैनुल अक़वामी होता है यानी इंटरनेशनल, वो तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा और बराबर के हकूक देने के लिए तैयार होता है। वो कहता है भाई अंग्रेज के भी वही हकूक हैं, रेड इंडियन के भी वही हकूक हैं, नेग्रो हबशी के भी वही हकूक हैं, यहाँ का जो छोटे से छोटा आदमी पाकिस्तान का उसके भी वही हकूक हैं, अरबी के भी वही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, कोई फौकियत हासिल नहीं इल्ला तकवा, तकवा हो भाई। ये कानून बनाया हजूर ने नहीं कहा मैं अरबी हूं इसलिए अरबी सब पर छा जाएगी और अरबियों की हुकूमत होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन वो है जो मुत्तकी है, जो डर गया। वरना अबू जहल भी तो हुजूर के ही इलाके का था, अरबी बोलता था। अबू लहब भी हुजूर का खानदान था, कत्ल हो गए सारे।
اسلام نے کہا اپنا بھی مقابلے میں آئے، اپنے گھر کے آ جائیں، اڑا دو، اللہ کی بارگاہ میں سب کو اڑا دو، دو قربانیاں ان کی۔ اسلام کا یہ تقاضا ہے۔ دی پھر نبی کریم سے بدر میں کیا ہوا؟ آمنے سامنے رشتہ داری تھے، وہ بھی بڑے پکے تھے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھی بڑے عام ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جب انصار آئے نا سامنے، انہوں نے کہا انصار لوٹو واپس، کاشتکار لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، تم لوگ چلو پیچھے ہٹو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، لاؤ محمد اپنے اپنے آگے جن کے ساتھ تم یہاں سے وہاں گئے ہو۔ پھر حضور نے نکالا حمزہ تم نکلو، علی تم نکلو، دوسرا ابو عبیدہ تم نکلو۔ پھر کہا اللہ کے رسول نے، انہوں نے کہا نہیں ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں۔ بڑے مغرور لوگ تھے، کہا کاشتکار تجارت پیشہ لوگوں سے لڑیں گے؟ تم تو ہم سے نیچے ہو، اور پھر تم تو کل تک ہمارے پاس حج کرنے کے لیے آتے تھے، کیا اوقات تمہاری، ہٹو۔ ہم تو اپنی ساتھ تم سے لڑنا بھی جرم سمجھتے ہیں، ہماری تلواریں تمہارے خون سے اس طرح خون آلود ہو جائیں، نہ، ہٹو۔ بلاؤ قریش کے ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ہی تھے تمہارا ساتھ دیا ہے، نکالو ان کو، پھر دیکھیں گے مارکا کیسے سجتا ہے۔ نکالے اللہ کے رسول نے۔ جب اتبا کا سر اترا ہے تو اتبا کا بیٹا حضرت معاویہ کے ماموں تھے، یہ نانا تھے، تو بیٹا مسلمان تھا، ایک ان کا ماموں ابو حذیفہ، ہائے باپ کا گردن سر پہ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیا، گردن اتری نہ جب حضرت حمزہ نے اتاری تو آنکھوں کے ہاتھ رکھ لیا، برداشت ہی نہیں ہوا۔ کتنا حوصلہ ہوگا؟ یہاں باپ نجائز بھائی گالی دے دے یا نجائز کر دے تو دوسرے بھائی کہتے جو بھی ہے ہمارے بھائی کو کیوں مارا، غلط مارا ہے صحیح مارا، میرے بھائی کو کیوں مارا، اس کی حمایت میں چلے جاتے ہیں، وہاں سر کٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اپنے آمنے سامنے کے لوگوں کو، وہ نہیں ہوتا۔ وہ تمام انسانوں کو برابر کا درجہ اور برابر کے حقوق دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کے اصولوں میں بھی عالمگیریت پائی جاتی ہے، یعنی یونیورسل ہوتے ہیں وہ، یہ نہیں ہوتے وقتی اور دائمی کچھ ٹائم کے لیے بنا دیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک وقتی نظام لازمی طور پر اپنی بنیاد کچھ ایسے اصولوں پر رکھتا ہے جو زمانے کی چند پلٹیوں کے بعد صریحاً ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر ہوتا ہے، کچھ ایسے قانون بنا دو آج تو چل سکے کل نہ چل سکے، تو وہ ذرا وقت کا اوپر نیچے ہوتا ہے، کہتے سارے مل ملا کے پارلیمنٹ کے اندر قانون بنا لیتے ہیں، انگریزوں کے ہاں دیکھتے نہیں قانون بدلتے نہیں، ان کے ہاں بدلتے ہیں نا، تو کیسے بدلتے ہیں وہ کہتے نہیں یار یہ اب قابل عمل نہیں۔ بلکہ آج تو ایک اخبار میں ایک نوجوان لڑکے نے پھول نگر سے لکھا بھی تھا، اس نے بے شمار سارے ملکوں کے نا الگ الگ حیرت انگیز قوانین لکھے، غالباً ایکسپریس کے اندر آیا، اس کی ایڈیٹر کی ڈاک کے اندر بے شمار، اس نے کہا وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، تو بعد میں وہ چینج بھی ہوتے رہے، آپ دیکھتے ہیں یہاں قانون بدل گیا جی، اب قانون یہ نہیں رہا وہ نہیں رہا۔ تو وقت کے ساتھ اسلام کے ناقابل تغیر اصول ان میں عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایک ابدی نظام کس کو کہا؟ اسلام کو۔ مولانا نام نہیں لیتے، ابھی منوا رہے ہیں، ابھی نام لیں گے تو بندہ بدک جائے گا، یہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہو، ایسی نہیں کہ ابدی نظام بتاتے، وقتی نہیں ہے، عمومی نظام، اسے یہ نہیں کہا کہ عربی نظام، اسلامی نظام نہیں، بین الاقوامی نظام، 3 نام 4 5، مولانا بڑے ذہین آدمی تھے، وہ آدمی کو قابو کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابدی نظام کے اصول تمام بدلتے ہوئے حالات پر منطبق ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی حالات کے ساتھ ساتھ خود بخود لوگ ان کی دیکھتے ہیں برکتیں برکتیں، معاشرے میں جہاں جس ملک میں جس معاشرے میں جس علاقے جس ریاست نے لگائے وہاں دنیا بدل گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے حیدر علی، بڑے وہ تھے ان کا نام، وہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے انہوں نے نظام جب اسلام کا متعارف کرایا تو کہاں تھا؟ پورے ہندوستان میں نہیں تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی کا نام آیا، ٹیپو میسور کی ریاست کے اندر حیدر علی جو تھے ان کے والد، انہوں نے پہلی دفعہ متعارف کرایا اور سلطان ٹیپو نے چلایا، اور پورا ہندوستان وہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا،
سلطان کی مملکت خداداد اس کا نام تھا. اس کے بعد پاکستان کو کہا جاتا ہے مملکت خداداد، جو خدا نے مملکت دی ہو. تو اس کا نام آئین کے اندر تھا مملکت خداداد ریاست میسور، یہ ان کی تھی. تو سلطان کے ہاں اسلامی قانون کا نفاذ تھا، اور سلطان کی فوج کے اندر ہندو بھی تھے جو سلطان کے آگے لڑے ہو کر مرے. تو ایسا نظام برکتوں والا، کوئی چھوت چھات نہیں. سلطان اتنا پیار کرتا ہے ہمارے ساتھ تو آگے ہو کے لڑے. اور بدبخت کون نکلے؟ اپنے ہی مسلمان، جس نے سلطان کو پھنسا دیا. غداروں نے سلطان کو پھنسا دیا اور وہ گیٹ بند کر دیا، اور سلطان پھر خود ہی گھوڑے پر آیا اور جنگ لڑتا ہوا. اور آخری وقت میں کسی نے یوں سلطان کی پیٹی کو ہاتھ کو سلطان ایک ہاتھ مارا، اس کی گردن ہاتھ کاٹ دیا. کہا میری پیٹی کو کتے ہاتھ لگاتا ہے. پھر گولیوں سے مارا دور کھڑے ہو کر سب نے. اور مارنے کے کتنی دیر بعد سلطان کے قریب نہیں گئے، ڈرتے رہے کہ ابھی اٹھے گا، پتہ نہیں کسی مکر سے نہ لیٹا ہو. دہشت ہوتی، دہشت. اور انگریزوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا سلطان کو. کہا نہیں یار، ایسا دشمن کمال کا تھا، اصول بھی رکھتا تھا، ضوابط بھی رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. سلطان کی فوج میں تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ ایک جب محاذ پہ لڑائی ہو رہی تھی، ایک عورت آئی سلطان کے پاس اور اس نے آ کر کہا سلطان سے کہ مجھے انصاف چاہیے. سلطان نے کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے میرا بیٹا مارا گیا اور اس کی پیٹھ میں خنجر لگا تھا، بھاگ گیا تھا میدان جنگ سے. تو میرا بیٹا ایسا نہیں، میں نے کلمہ پڑھ کر بیٹے کو دودھ پلایا. مجھے انصاف چاہیے، میرا بیٹا کہیں سے بھی پتا کر کے بتاؤ کہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا ہوا ہے. سلطان نے فوراً لشکر بھگائے، بچے کی نشاندہی کرائی، دیکھا سینے کے اندر برچھی لگی ہوئی. ماں نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ ہاں میرا دودھ پی کر سجدے میں جا گئی کہ یہ بالکل سینے میں کھانے والا تھا. یہ پیٹ پیچھے بھاگنے، میں نے کہا تھا کہ رکنا نہیں کہیں بھی. مائیں بچے جنتی پھر ایسے، جب سلطنتوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں. ہمارے مائیں ویسے ہی مری جا رہی، ون ویلنگ میں بچے مر رہے ہیں ماؤں کے. ون ویلنگ میں ہی 2 ٹانگیں کٹ گئی. یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک جاننے والے کے بچے. باپ کہتا تو ویسے ہی مر ہی جاتا، معذور کو کہاں سنبھالوں گا میں. اب مائیں کیا جان رہی ہیں؟ تو تب مائیں کیا جانتی تھی؟ مملکت خداداد وہ بھی تھی، مملکت خداداد یہ بھی ہے. ان خصوصیات کو نگاہ میں رکھ کر کوئی شخص خود قرآن کو پڑھے اور ان چیزوں کو ذرا متعین کرنے کی کوشش کرے جس کی بنا پر واقعی یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ قرآن کا پیش کردہ نظام وقتی اور قومی ہے. لائے دلیل پھر کہ یہ پیش کردہ نظام ایک اس وقت 1400 سال پہلے چل سکتا تھا، اب نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا. اور قومی ہے، عرب میں چل سکتا ہے، یہاں نہیں چل سکتا. یہ بھی بات اٹھی تھی کہ چل ہوگا، صحیح ہوگا. بڑے بڑے حملے ہوئے اسلام پہ، اللہ کے رسول بھی سچے ہوں گے. ایک پادری تو مجھے یاد ہے، اس نے 800 سال پہلے کتاب لکھی. اس نے کہا ہم عیسائی نہیں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی نہیں، نبی ہیں. ہمارے بیوقوف عیسائی جو انکار کرتے ہیں، ہمیں نبی کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ عربیوں کے نبی ہیں، عرب کے علاقے کے لیے آئے تھے، بس ان کے ہی نبی ہیں، ہمارے کوئی نبی نہیں. کوئی جواب دے تو مائیکل لال کسی کے پاس یہ ہو، نہیں جی قرآن میں آتا، کہتا تمہارا قرآن ہی کہتا ہے، ہم نے جو بات سمجھی وہ یہی سمجھی. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کسی آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں. لکھا پھر حضرت امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. 4 جلدوں میں امام نے کتاب لکھی میدان کے اندر، اور اس کو اس زمانے کے تمام فرقوں کے بارے میں بتایا جو اس کے عیسائیوں کے تھے، جو اس کو بھی نہیں پتا تھے. کہا ہم بتاتے محمد رسول اللہ سے، تو ہمارے نبی کا کیا بتائے گا؟ بتاتے تجھ کو. وقتی نظام نہیں تھا اور قومی بھی نہیں تھا کہ حضور عرب کی قوم کے لیے آئے تھے. ایرانیوں نے آج کل اسلام کی طرف پیش قدمی کی ہے، اگرچہ وہ ایک مثالی ریاست نہیں ہے، اب وہ بھی اس کا بھی معاشرہ غرب زدہ ہو گیا. سارا ویسٹرن سویلائزیشن میں بالکل اسی کے اندر چلا گیا سارا. وہی جینز، وہی شرٹس، وہی سب ان کا ملنا ملانا، سب کام ان کے وہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کفار کے جتنے بھی الزامات ہیں ان کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جذباتی معاشرے سے نکل کر کے ہم کو ایک تحمل والا معاشرہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں تدبر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں لکھ لے جن کے بارے میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اس کے بارے میں اللہ بہترین تم میں سے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آپ کا وقت دینا قبول و منظور فرمائے، آپ کا قرآن کو کھول کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی جتنے لوگ گھروں سے جا چکے ہیں اور گمشدگان ہیں ان کو گھروں میں واپس لے آ۔ یا الہی جتنے مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی کوئی سبیل بنا دے۔ یا الہی جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہ اسلام کی نصرت فرما، مدد فرما، کافروں اور مشرکوں سے خود نمٹ لے۔ یا الہی اگر ان کو نصیب میں ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کو نیست و نبود فرما، اچھی قیادت نصیب فرما، اچھا معاشرہ نصیب فرما، اور جن جن کی جو جو حاجات ہیں وہ قبول و منظور فرما، جو تیری راہ میں اس مہینے میں خرچ کرتے ہیں یا الہی ان کو اور مزید عطا فرما، ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، ان کو سخیوں میں لکھ لے اور خالص سخیوں میں لکھ لے۔ یا الہی جو دین کی ترویج کرتے ہیں ان کو خالص عالموں میں لکھ لے، جو عمل کر رہے ہیں ان کا خالص عمل قبول و منظور فرما، ہماری تہجدیں قبول و منظور فرما، ہمارے روزے قبول و منظور فرما، ہمارا ناظرہ قرآن پڑھا قبول و منظور فرما، ہمارا تدبر کے ساتھ پڑھا ہوا تشریح کے ساتھ پڑھا ہوا قبول و منظور فرما، اور جہاں جہاں ہماری مشکلات اور جس جس مشکل میں ہیں یا الہی اس مشکل سے ہم کو نجات عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں کے اندر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنا، ہماری بہنوں کو جو گھر میں بیٹھی ہیں اور دین سے دور ہیں الہی ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے شانہ بشانہ چلنے کی ان کو توفیق عطا فرما، جن کے کاروبار نہیں کاروبار عطا فرما، جن کے بزنس نہیں ان کو بزنس عطا فرما، نوکریاں نہیں نوکریاں عطا فرما، جن کے ہیں ان میں برکت عطا فرما اور بڑھا، اپنی راہ میں دینے والے ہاتھ بنا، الہی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔